السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الملک کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آ رہی تھی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 15 سے 23 کے اندر اپنی نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور انسان کو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ غور کرنا، سوچنا، عقل سے کام کرنا، اس کی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو جو سلسلہ ہمارا جاری تھا اس میں ان نشانیوں کا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نشانیاں دی ہیں۔ تو یہ دراصل یہ نشانیاں ہمیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن اگر انہیں حیوانات کی طرح اگر ہم دیکھیں اور جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کے انفرنس ڈرا کرنے کی صلاحیت اگر ہم نہیں رکھتے ہیں اور اس سماعت اور بینائی اور ان سوچنے سمجھنے والے دماغوں سے کام نہیں لیتے جو انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ نے تمہیں دیے ہیں، تو ان چیزوں کو ابھی جیسا ابھی ہمارے پاس الحمدللہ تمہارے ڈاکٹرز بھی ہیں یہ اور بھی ہیں جو ہے، تو وہ بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ برین کا اور آنکھ کا اور دل کا کتنا بہترین کوآرڈینیشن ہے۔ اگر یہ کوآرڈینیشن نہ ہو تو پھر یہ کام ہی نہیں کریں گے۔ کان کا، دماغ کا، ہارٹ کا کوریلیٹڈ ہے، سب چیزیں کام ہی نہیں کریں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا اور اس کی آزادی دی وہ جو ہے فرشتوں کو نہیں دیا، وہ جو ہے جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات اسے عقل دیا، سوچنے سمجھنے، دماغ سے کام لینے، دل سے کام لینے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے صلاحیت دی۔ اسی وجہ سے تو اگر جو ہے تم ان سے کام نہ لیں تو پھر تمہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ اس کے اندر پھر آگے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک بتایا گیا کہ آخرکار تمہیں لازماً اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ بات ہر انسان جانتا ہے، جیسے ہمیں موت یقینی ہے، موت آنا ہے، لیکن کب آنا، کس ٹائم آنا، کہاں پر آنا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن آ کر رہے گی۔ ایسا ہی معاملہ آخرت کا بھی ہے۔ تو آخرت، قیامت اور آخرت جو ہے وہ آ کر رہے گی، کب آئے گی وہ ہے اللہ ہی بہتر اس کو جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کے آنے کا وقت اور تاریخ بتائے۔ منکرین جو انکار کرنے والے سوال کرتے تھے خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس قیامت کے بارے میں آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ قیامت آخر کب آئے گی؟ لے آؤ دیکھیں تو صحیح، ہم اتنی تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو لے آؤ تو صحیح، دیکھیں وہ کیسی ہے قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ قیامت اور آخرت تمہارے کہنے سے نہیں آئے گی، تمہارے کہنے سے نہیں آئے گی، یہ تو اللہ کا ایک اسکیم آف تھنگس ہے، پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، جب لانا چاہے گا تبھی لائے گا۔ کوئی بھی بول دے اٹھے چھٹے کہ بھائی ایسا ہی کیوں نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب لانا چاہے تب لائے گا اور وہ اسی وقت آئے گی۔ اب اس کا کام بس یہ ہے کہ تمہیں اس آنے والے وقت سے پیشگی خبردار کر دے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ آنے والا جو وقت ہے قیامت کا اور آخرت کا اور اس میں عذاب کا، جزا کا، وہ تمہیں آنے سے پہلے تم کو وارن کر دے، ہے نا۔ سورہ نوح ہم مطالعہ کرے، سورہ نوح کے اندر بات آئی نا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، کس لیے؟ تاکہ وہ ڈرائے ان کو۔ تو یہ چیز، تو اسی لیے انبیاء جو آتے وہ ڈرانے کے لیے آتے، انبیاء وارن کرتے، بتاتے کہ تم اگر ایسا کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، اور اگر تم اچھا کام کریں گے تو اس کا انعام یہ ہوگا۔ تو تم آج اس کی بات نہیں مانتے، یعنی نبی کی بات تم نہیں مانتے اور مطالبہ کرتے ہو کہ وہ وقت لا کر تمہیں دکھا دیا جائے، قیامت لے کر آؤ، آخرت لاؤ کر کے ایسا مطالبہ کریں، مگر جب وہ آ جائے گی اور تم آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اگر ایسا آ جائے گی، قیامت جب آ جائے گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، ہے نا۔
سورہ قاریہ کا ہم نے گزشتہ مطالعہ کیا، پھر اور اس کے علاوہ دوسرے صورتوں کے اندر کیا ہے، وہاں پر کیا بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ کیسے ہوں گے، مدہوش ہوں گے، نشے میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ نہیں کیے ہوں گے. ایسا رہے گا منظر جو ہے نا، ایسا رہے گا. تو قیامت اتنی بھیانک ہوگی. تو آج تو اور یہ بھی آیا نا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، بچوں کو کیا کرے گا، بوڑھا کرے گا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اتنا بھیانک دن ہوگا جب خوف سے، ڈر سے بدحواس ہو کر انسان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، بچے ابھی ہوگا تو بوڑھا ہو جائے گا. ایسی شدت رہے گی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے. یہ چیز یاد رکھو. تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جسے تم جلدی لے آنے کا تم مطالبہ کر رہے تھے. یہ بتایا گیا. پھر آگے آیت نمبر 28 اور 29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے. ایسا کام کرتے تھے یہ لوگ کفار مکہ منکرین. وہ جو ہے دعائیں مانگا کرتے تھے. کس چیز کی؟ ہلاکت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے، جو پیغام پیش کر رہے، اس کا نقصان ہو، کامیاب نہ ہو، لوگوں تک نہ پہنچے، آوازیں کستے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے. تو یہ جو اسی لیے قرآن مجید میں کیا کہا گیا کہ جب تم قرآن مجید پڑھو تو ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پڑھو، شیطان سے بچ، اللہ کی پناہ میں آ کر تم اس سے پڑھو، بسم اللہ کہہ کر پڑھو. اور دوسرا قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو کہا گیا، خاموشی سے سننا. قرآن مجید جیسا آج کرتے ہیں نا کہ ریکارڈنگ لگا دیے اور اپنا کام کرتے جا رہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے. قرآن مجید جب اگر ہم تلاوت کے لیے لگائیں تو اسے سنیں اس کو وتھ کنسنٹریشن سننا چاہیے. تو یہ چیز ہے. تو کوستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے. اس پر فرمایا گیا کہ تمہیں راہ راست کی طرف بلانے والے خواہ ہلاک ہوں یا اللہ ان پر رحم کرے، اس سے آخر تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی. تم اپنی فکر کرو کہ اللہ کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا. تم کوسنے کا چھوڑو، لیکن جب عذاب اگر تم پر آئے تو کون تم کو بچائے گا. سوائے اللہ کے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی میں وہ طاقت نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے. تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے. آخر تو کون بچائے گا؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس پر توکل کیا. اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر یقین کیے اور اللہ پر بھروسہ، ٹوٹل بھروسہ اللہ پر، اپنی تدبیر پر نہیں، اپنے علم پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، بلکہ پورا بھروسہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے. اب تم جو ان کو گمراہ سمجھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب یہ بات کھل جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون تھا. آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا اور اسی پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے، بہت بڑی نشانی ہے، یہ بھی بہت بڑی ہے. اب ہم دیکھیں نا گزشتہ سال کیا ہوا تھا، ہمارے اسی گھر میں پانی کیا ہو گیا تھا، اتر گیا، نیچے اتر گیا، ختم ہو گیا پانی. تو کیا کرنا پڑا، پانی بورویل سوکھ گئی تو پھر پانی باہر سے لانا پڑا، ادھر سے ادھر سے لانا پڑا. یہ کیسے ہوا؟ پانی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اتار دیا نیچے. اگر یہ سلسلہ صرف یہاں نہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اگر پانی آ رہا ہے وہ پانی کے چشموں کو اتار دے نیچے تو کیا ہوگا پھر انجام؟ پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، ایسا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ آخری آیتوں میں سوال کر رہا ہے کون ہے، مطلب اگر ہم پانی کو نیچے اتار دیں، اگر وہ غائب ہو جائے تو اللہ کے سوا
کون تمہیں یہ پانی لا کر دے سکتا ہے، سوال کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں لا سکتا، اسی لیے ہر سال بارش ہوتی ہے، بارش کے ذریعے سے نیچے کا پانی کا لیول بڑھتا ہے، جب پانی کا لیول بڑھتا ہے تو پانی کے چشموں کے ذریعے سے پھر وہ پانی ادھر ادھر پھیلتا ہے، اور جہاں سوکھے چشمے وہاں سے پانی آتا ہے۔ اس طریقے سے زندگی یہ ہوتی ہے۔ تو کتنا انسان بے بس ہے نا؟ اگر یہ بھی سمجھو، ابھی جو کووڈ کا جو معاملہ آیا، کووڈ کے اندر ابھی کتنا پرہیز کرنا پڑا، سانس لینے میں، یہ کرنے میں، اس سے انفیکشن کتنا ہے، معمولی چیز ہے نا۔ ہاں، اللہ ایسا وائرس ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اتنا نقصان صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ تمام دنیا کے اندر پھیلایا ہو، تمام دنیا کے اندر۔ یعنی انسان اتنا ترقی کرنے کے باوجود بھی کتنا بے بس ہے، اور اللہ پر کتنا ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، کتنا جو ہے اس پر اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے یہ کرنا چاہیے۔ کیسے کیسے لوگ اس کے وہ بیماری کے اندر جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو انسان بنیادی بیسیکلی طور پر جو بے بس ہے، اور اسی لیے ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، اپنے آپ کو اس کے اور اس کے رسول کے تابع کریں گے، اور گناہوں سے بخشش طلب کریں گے، توبہ اللہ کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، مغفرت مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو دے گا۔ پھر دوسری اہم چیز کیا ہے، اگر دے بھی تو ہم اسی کے ہیں، اگر نہ دے تب بھی ہم اللہ کے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری باڈی، ہمارا جسم ہمارا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مال اللہ دینا ہمارا ہے؟ نہیں، وقتی طور کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں اپنے سے تو نہیں ہیں، اللہ کے بھیجنے کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں، اور جائیں گے بھی تو ہم اس کے اذن سے ہی جائیں گے۔ تو یہاں پر وہی آخر میں تو اللہ کے سوا کون تمہیں آب حیات لا کر دے سکتا ہے، کون اللہ کے سوا جو ہے ہمیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔ یہ ہے اس صورت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، زمان نزول، مرکزی مضمون جو ہے یہ ہے۔ اب صورت کے اندر پہلی آیت میں فرمایا گیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ اور برتر ہے، یعنی تبارک یعنی برکت سے ہے یہ، اور برکت میں کیا ہے، عظمت ہے، افزائش ہے، فراوانی ہے، کثرت ہے، حسنات کے مفہومات شامل ہیں۔ برکت کے معنی ہم کہتے ہیں نا، اے اللہ تمہارے گھر میں برکت ہو۔ برکت ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تمہارے گھر میں اضافہ ہو، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں جو ہے اضافہ ہو، انکریز، اسے کہتے ہیں برکت۔ تو یہ چیز ہے، تو بہت نہایت بابرکت ہے۔ تو جب اس کے مبالغے کے صیغے گرامر ہے یہاں پر، تبارکہ بنایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا بزرگ اور عظیم ہے، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے سوا ہر ایک سے بالا تر ہے، ہر ایک سے بالا تر، ہائیسٹ لیول جو انسان سوچ نہیں سکتا اتنا اعلیٰ اور برتر ہے۔ بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے، بے حد، اللہ ہر لمحے ہو رہا ہے، ایوری سیکنڈ، اللہ کی طرف سے جو ہے بھلائیوں کا فیضان ہو رہا ہے۔ یہ سانس ہمارا لینا، سانس ہمارا چھوڑنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے کمالات، اس کے جو چیزیں جو ہے لازوال ہیں، لازوال ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا کہ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، کائنات کی سلطنت۔ الملک کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسے کسی محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا، لا محالہ اس سے مراد تمام موجودات عالم پر شاہانہ اقتدار ہی ہو سکتا، اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا جسمانی ہاتھ رکھتا کر کے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ محاورے کے طور پر قبضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کرنا چاہے اسے روک دے یا اسے کم کر دے، یا عذاب اگر کسی کو اللہ دینا چاہے تو عذاب میں کمی کر دے، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں، تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ۔ اس کی بادشاہت انسان کی بادشاہت جیسی نہیں ہے۔ انسان کی بادشاہت کیا ہے؟ ٹائم بینگ ہے، پرٹیکولر علاقے کے لیے ہے، ہاں، پرٹیکولر ٹیریٹری کے لیے ہے اور پرٹیکولر اختیارات کے لیے۔ لیکن اللہ کا معاملہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، انفائنائٹ پاورس ہے اس کے اندر، انفائنائٹ قدرت اس کے اندر ہے، انفائنائٹ طاقت ہے، انفائنائٹ عظیم ہے، زبردست ہے وہ۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہے، اور کل شیء قدیر، ہر چیز پہ، یعنی وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے اور نہ کر سکے۔ یہ ہے پہلی آیت کی تفسیر۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔